لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایماں مدد معین الدین حسن عالم پناہ بسوئے ماں غریباں یک نگاہ سرورا شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں ہم پہ احمد کا ہو سایہ ہم پہ اشرف کا کرم سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الحمدللہ الحمدللہ رب المشرقین ورب المغربین الحمدللہ الذی خلق الکونین والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ومأوانا وملجأنا وذخرنا وفخرنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا ومحبوبنا وقائدنا وقدوتنا وكريمنا ورحيمنا وشفيعنا يوم العرض على الله محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم رسول الثقلين جد الحسن والحسين وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا في سبيل الله تعالى بكل معركة لا سيما بكربلاء وببدر وحنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورضوان من الله أكبر صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين شہنشاہ ہمت نگر حضور سرکار سید شاہ حسن شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ اس عرس سراپا قدس کے انتہائی پربہار زی وقار بزم سرکار میں ممبر اخیار پہ جلوہ فروز انتہائی باوقار سادات کرام مشائخ اعظام علماء ذوی الاحترام شعراء اسلام حفاظ کرام اور دور و نزدیک سے آ کر آج اس ٹھنڈی رات میں پوری گرمی کے ساتھ بیٹھی سنی عوام اور دور کسی گوشے میں بیٹھ کر محبت سے کان لگا کے سننے والی ہماری خواتین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
ایک مرتبہ پھر آپ کے شہر محبت میں اور خاص کر اس عرس مبارک کی تقریب میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ پاک اس محفل پاک میں ہم سب کا آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا سب اپنے کرم سے قبول فرمائے۔ ویسے تو مذہبی ایکٹیویٹیز ہو یا سماجی ایکٹیویٹیز ہو، یہ ہمت نگر والوں کی ہمت ہے کہ پوری ہمت کے ساتھ ہر چیز کا مقابلہ کرتے ہیں، اور جیسی سماجی یونٹی مجھے یہاں آپ کے لوگوں میں نظر آتی ہے، اس کی نظیریں میں دوسرے شہروں میں پیش کرتا ہوں۔ کبھی ہاسپٹل کے نام پہ، کبھی اسکول کے نام پہ، کبھی کالج کے نام پہ، کبھی کسی سوشل ایکٹیویٹیز کے نام پہ، سمو لگن کے نام پہ آپ ہمیشہ سر فہرست رہتے ہیں، اور یہ سن کے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اب ایک لائبریری کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے، اور میری دعا ہے کہ اس میں جو کچھ کام رہ گیا ہے اس میں جس طرح آپ ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے، اس میں بھی دل و جان سے لیں، تاکہ عمل کے ساتھ ساتھ علم و آگہی کا چراغ جو ہے وہ آپ کے گھروں میں روشن ہوتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہاں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ضرور ہے جو بات سے زیادہ نعت سننے کا خواہش مند ہے، اور میری بھی رگے ترنم پھڑپھڑاتی ہے۔ میں بھی حضور کا ایک ادنا سا نعت خواں، میرا بھی خمیر کہیں نہ کہیں ترنم ہی کی مٹی سے گودا گیا ہے، حالانکہ نزلے اور زکام کی وجہ سے ناک بند ہے، صرف منہ سے پڑھوں گا، تو ردم غائب ہے، صرف دم باقی ہے، اور اسی دم کے سہارے ہم ہیں، اسی لیے کوئی غم نہیں۔ ایک کلام میرا جی چاہ رہا ہے جسے میں نے خالص، کیونکہ علماء کا ایک نورانی قافلہ ہے اس لیے میں نے اس کلام کا انتخاب کیا، خالص اردو زبان کا کلام ہے، یعنی اس میں لکھنوی رنگ ہے، دہلوی ترنگ ہے، اور حیدرآبادی امنگ ہے، اور میں جانتا ہوں کہ اردو، خاص کر خاص اردو جو ہے وہ آپ کی بھاشا نہیں ہے، لیکن آپ سمجھیں گے نہیں ایسی میری آشا بھی نہیں ہے، اس لیے کوئی نراشا بھی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی شعر سمجھ میں آ جائے تو ضرور ایک بار سبحان اللہ کہیے، اور نہ سمجھ میں آوے تو 2 بار کہیے گا، تاکہ کم سے کم کہنے کا ہی ثواب مل جائے۔ تو تیار ہیں آپ لوگ؟ علماء کرام کو نظر کر رہا ہوں، جھوم کے درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلع نظر ہے تو بدلتا تھوڑا کم کر، ہے رخ بشمس جن کا، ہے رخ بشمس جن کا، نور والے خد و خال، نور والے خد و خال، ہے رخ بشمس جن کا، نور والے خد و خال، نور والے خد و خال، مصحف ناطق سراپا، مصحف ناطق سراپا، جلوہ گاہ ذوالجلال، مصطفیٰ ہے بے مثال، میرے ساتھ مصطفیٰ ہے بے مثال، مصطفیٰ ہے بے مثال۔ میں
مطلب پھر پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کے اندر جو ہے وہ ردم اور بڑھ جائے کہ ہے رخ وشم سے جن کا نور والے خد و خال، نور والے خد و خال، مصحف ناطق سراپا، مصحف ناطق سراپا، جلوہ گاہ ذوالجلال، کہیے مصطفیٰ ہے بے مثال، مصطفیٰ ہے بے مثال۔ شیخ دیکھیے بطور خاص باپو چاہوں گا کہ ایک اشارے سے ہی ڈوبے شمس کو پلٹا دیا، چاند دو ٹکڑے کیا، ایک اشارے سے ہی ڈوبے شمس کو پلٹا دیا، چاند دو ٹکڑے کیا، دیکھ کر یہ معجزہ، دیکھ کر یہ معجزہ، بولا فلک سے خود ہلال، کیا مصطفیٰ ہے بے مثال، مصطفیٰ ہے بے مصطفیٰ ہے بے مثال، مصطفیٰ ہے بے مثال۔ مجھے بڑی معذرت، میں نے بڑی سی گاڑھی اردو کا استعمال اس کلام میں کیا ہے، بڑی معذرت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، 10% بھی کیچ کر لو تو کام ہو جائے گا۔ کہ طائرِ سدرہ تو چیزیں دیگری کہنے لگے، بس انہیں تکنے لگے، نہیں سمجھے؟ طائرِ سدرہ تو چیزیں دیگری کہنے لگے، بس انہیں تکنے لگے، حسن یوسف دیکھنے حسن یوسف دیکھنے لینے کی یوں عرض حال، مصطفیٰ ہاتھ پیر جو بھی ملتے نعت پڑھ رہا ہوں، مصطفیٰ ہے بے مثال، مصطفیٰ ہے بے مثال۔ یہ مجھے کھینچ رہا ہے، میں اسے کھینچ رہا ہوں، توجہ چاہوں گا، دیکھیے گا کہ رب تعالی خود زمین و آسمان کا نور ہے، شاہد طور ہے، رب تعالی خود زمین و آسمان کا نور ہے، جس کا شاہد طور ہے، جس کا شاہد طور ہے، نور مطلق نے مطلق نے بنایا، نور تیرا باکمال، مصطفیٰ ہے مصطفیٰ ہے۔ ویسے تو ہر نبی اپنی ایک الگ شان رکھتا ہے، لیکن اس نبی کی قسمت پر میرے بچے، میرے ماں باپ قربان، جن کے صلب پاک سے میرے مصطفیٰ کا نور گزرا۔ توجہ چاہوں گا اور معذرت پہلے پیش کر چکا اردو کے لیے پوری زندگی کے ساتھ کہ حاملہ نور سارے انبیاء ممتاز ہے، مخزن
نور سارے انبیاء ممتاز ہے، بخشن اعزاز ہے، اور امت میں نمایاں، اور امت میں نمایاں ہے تیری نورانی آل مصطفیٰ آئیے دعاؤں کے ساتھ فقیر کا مقطع سماعت کر لیں۔ ان کہہ کر کسے کہا ہے میں نام نہیں لوں گا، آپ کیچ کر لینا، کیونکہ میں اپنے منہ کا وضو اس مشار اللہ کی طرف اشارہ کر کے کافی ہے، منہ کا وضو خراب نہیں کرنا چاہتا، آپ کو کیچ کرنا ہے کہ نور ان سے پوچھو سبحان الذی اسریٰ کراس، جس پہ ہم سب کو ہے ناز۔ نور ان سے پوچھو سبحان اللہ، اور وہ ان کون ہے وہ دوسری لائن میں ہے، نور ان سے پوچھو سبحان الذی اسریٰ کراس، جس پہ ہم سب کو ہے ناز۔ کون؟ کہ آپ کی نورانیت پہ، آپ کی نورانیت پہ کر رہے ہیں جو سوار، مصطفیٰ بے مثال، بے مثال ہے رخ وشمس جن کا، نور والے خد و خال، نور والے خد و خال، مصحف ناطق سراپا، جلوہ گاہ ذوالجلال، مصطفیٰ ہے بے مثال، مصطفیٰ ہے بے مثال۔ درود پاک پڑھنے جھوم کے اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ Without any further delay, because we already got delayed from our scheduled time، وہ کہتے ہیں نا بھارتی ریل کی طرح ہمارا جلسہ بھی اپنے نردھارت سمے سے تھوڑا ویلم چل رہا، اسی لیے میں باتوں کو میک اپ کروں گا سمے کے، اس میں آپ کو باتوں کو پک اپ کرنا ہے۔ انشاءاللہ رات بھی ڈھلتی رہے گی، بات بھی چلتی رہے گی۔ آج کی مناسبت پہ اگر غور کریں، 25 دسمبر انگریزی تاریخ کی مانیتاؤں پر اگر غور کیا جائے تو آج حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کا یوم میلاد، اور میرے دادا حضور محدث اعظم ہند علیہ الرحمت و رضوان کا یوم وصال ہے 25 دسمبر 1961۔ عرس حضرت حسن شہید بھی ہے اور ذکر ابو بکر صدیق بھی ہے، کئی مناسبات ہیں۔ اسی لیے میں نے ایک آیت کریمہ کے ایک حصے کی تلاوت کی۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، سیدھا آسان اور بالکل سلیس ترجمہ کیا جائے تو اور اللہ کی رضا، اردو میں رضا کہتے ہیں، عربی میں رضا، تو تقریر اردو میں ہے تو اردو ہی میں بولوں گا، اور اللہ کی رضا سب سے مہان ہے،
سب سے زیادہ عظیم ہے، بڑی ہے. سب سے بالا تر ہے. ایک اچھا اسٹوڈنٹ اسی کو کہتے ہیں جو اپنی اسٹڈیز کے ذریعے اپنے استاذ کو، اپنے ٹیچر کو راضی کر لے، اور ایسا راضی کر لے کہ ٹیچر بھی اپنے اس اسٹوڈنٹ پہ ناز کرے، تو کہتے ہیں اس نے اپنے ٹیچر کی رضا حاصل کر لی. ایک سعادت مند بیٹا بھی وہی کہلاتا ہے جو اپنی سیوا سے اپنے ماں باپ کو راضی کر دے. ہے کہ نہیں؟ بولو. تھوڑا سا گردن ہلاتے رہو تاکہ مجھے لگے کہ ہاں آپ لوگ کیچ کر رہے ہیں. بالکل اسی طرح ایک اچھا خدمت گزار مرید بھی وہی کہلاتا ہے جو اپنی خدمت سے، اپنی محبت سے، اپنے تعلق سے اپنے پیر کو راضی کر دے. مگر یہ سب کے سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا اگر بندے سے اس کا مولا راضی نہ. So the most significant thing, most important thing is to please Almighty Allah. اللہ کو راضی کر لو، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں، کیونکہ اللہ کی رضا سب سے مہان ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کو کیچ کرنے کی کوشش کرو، اور جس رخ پہ آپ کی گردن ہلے گی بس میں اسی رخ پہ چلوں گا. میری عادت یہ ہے کہ میں رات کا مولوی ضرور ہوں مگر دن کا پیر بھی ہوں. سورج ڈوبتے ہی میں مولوی ہو جاتا ہوں، نکلتے ہی پیر ہو جاتا ہوں. اسی لیے میں شیرنی دیکھ کے ہی فاتحہ کرتا ہوں. جیسا آپ سنو گے ویسے ہی سناؤں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہمت نگر والے ہو تو ذرا اسی ہمت سے سنو کہ اگر کوئی ادھر ادھر سے بھولا بھٹکا آیا بھی ہو تو اسے بھی پتا چل جائے کہ آج سرکار حسن شہید کے عرس میں سننے والوں کا جلسہ نہیں، سنت والوں کا جلسہ ہے. بس میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کس رخ پہ جا رہے ہو اور اسی پہ مجھے جانا. تو سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا ہے. بس اللہ راضی ہو جائے، ایک بندے کی زندگی کی معراج ہو جائے. ایک صاحب نے سوچا، غلام نبی باپو، کہ میں نورانی میاں کو راضی کروں. حالانکہ میں آپ کو یقین دلاؤں ایسی کوئی چیز ہی نہیں میرے اندر کہ مجھے کوئی راضی کرنے کی کوشش بھی کرے، سوائے ایک چیز کے، اور وہ یہ کہ میرے ابا کے ابا کے ابا کے ابا کے ابا 27 بار کہو تو غوث پاک تک پہنچ جاؤ. اور اس میں میرا کوئی کسب نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے. باقی سب ہر چیز میں زیرو. لیکن میرا مرید تھا، عقیدت مند تھا. اس نے سوچا بابا آئے ہیں تو بابا کو راضی کر. کسی نے اس کو رائے دیا کہ ایسا کھانا بناؤ کہ بابا کھائے تو خوش ہو جائے. اس نے اپنے گھر میں دعوت دی، چکن بھی بنایا، مٹن بھی بنایا، قورمہ بھی، شاورما بھی، اٹالین بھی، ٹرکش بھی، اللہ جانے کیا کیا بنایا، بریانی بھی. اب ادھر بریانی ادھر نورانی. دیکھا تو ہو گئی پریشانی. ایسا نہیں کہ کھانا اچھا نہیں تھا، ایکسٹراڈینری ڈیلیشیس، اتی سوادشت، یونیک فوڈ تھا. But I couldn't enjoy with the food because the food wasn't cooked according to my desire. مجھے کھانا اچھا نہیں لگا کیونکہ کھانا میری پسند کے مطابق نہیں تھا. میری پسند کیا ہے؟ وہ جو لوگ مجھے دعوت دیتے ہیں جانتے ہیں، بہت سستا کھانا، سادی روٹی ہو، سادہ چاول ہو، سادی دال ہو، سادی سبزیاں ہو. جتنا کھانا سادہ ہوگا دعا اتنی زیادہ ہوگا. اب اس نے مچرب، مرغن اور عجیب عجیب ڈش تو کھا تو لیا، لیکن بس اتنا ہی کھایا جتنے سے جی بھر جائے. اور مرید تھا، اس کی عقیدت کو ٹھیس نہ پہنچے. مزہ نہیں آیا کیونکہ کھانا میری پسند کے مطابق نہیں تھا. کیا سمجھے اس مثال سے؟ توجہ چاہوں گا علماء کی. بلا تشبیہ، جس طرح مہمان کو راضی کرنے کے لیے مہمان کی پسند جاننا ضروری ہے،
ایسے ہی رحمان کو راضی کرنے کے لیے رحمان کی پسند جاننا. کوشش کر رہا ہوں بالکل آسان مثالیں دے کے بڑی بڑی بات سمجھا دیں. اپنی پسند سے مجھے راضی نہیں کر سکتے، مجھے راضی کرنا ہے تو میری پسند سے راضی. So if you want to please me، اگر مجھے راضی کرنا ہے تو دو آپشن ہے. You have two options. Whether you can ask me directly، سیدھے آپ حضرت کل میرے گھر میں دعوت ہے، آپ کیا کھائیں گے؟ میں کھٹا کھٹ اپنی پسند کرتا. اللہ کی پسند کیسے جانو؟ یہ کوشچن ہے. یہیں پہ گاڑی پھنس جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ احد ہے، صمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد. وہ بنانے والا، ہم بننے والے، وہ کھلانے والا، ہم کھانے والے، وہ پلانے والا، ہم پینے والے، وہ پالنے والا، ہم پلنے والے. تو عجیب لوگ ہیں جو پیدا ہونے والے کو بھی خدا مان لیتے ہیں. ہم تو اسی کو خدا کہتے ہیں جو پیدا ہوتا نہیں، پیدا کرتا ہے. اور یہ کہنے سے نہ میں ڈرتا ہوں نہ میرا باپ ڈرتا ہے. پھر آپ کیوں ڈرتے؟ وہ اننت ہے، اسیمت ہے، نیراکار ہے، وشو ویاپی ہے، جسم و جسمانیت سے پاک، حد اور حدود سے پاک، توالد و تناسل سے پاک، ہر چیز سے پاک. ہم جب اس کو نہیں دیکھ سکتے تو اس کی پسند کیسے جاتے ہیں؟ یہ اہم کوئسچن ہے. This particular point has to be noted into the soft corner of your mind. اس کو دماغ میں رکھنا، تبھی بات آگے سمجھ میں آئے گی. آئے ہیں اللہ کو راضی، جانتے ہیں کہ جب تک وہ راضی نہیں ہوگا کچھ نہیں چلے گا. اور راضی کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے، وہی کریم ہے. اس کی کرپا کہ اس نے ہمیں انسان بنایا. قادر مطلق ہے، جانور بنا دیتا، اب کیا کرتا. کرم بالائے کرم یہ کہ صرف انسان ہی نہیں، مسلمان بنایا. اب تو کہہ دو زور سے، یعنی سب کے سامنے نہیں جھکایا، صرف اپنی بارگاہ میں جھکایا. اور اس پر کرم جب اپنے چرم پہ پہنچا تو رزلٹ کیا نکلا کہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غلام حبیب رحمان بنایا. یعنی کسی اور نبی کا امتی نہیں بنایا بلکہ ان کا امتی بنایا جن کے صدقے میں سارا جہان بنا. اسی لیے اس کی رضا مہان، وہی راضی تو سب راضی. پرابلم یہ ہے کہ اس نے ہمیں 5 اندریاں دی. He has given us the 5 sources of knowledge to recognize the things. کسی چیز کو پہچاننے کے لیے اس نے ہمیں 5 اندریاں دی. جیسے یہ رنگ نیلا ہے کہ پیلا ہے کہ کالا ہے، دیکھا تو پتا چلا. یہ مہک خوشبودار ہے کہ بدبودار ہے، سگندھ ہے کہ درگندھ ہے، سونگا تو پتا چلا. یہ آواز مردی کی ہے یا عورت کی، چچے کی یا بچے کی، سنا تو پتا چلا. یہ بریانی لکھنوی ہے کہ حیدرآبادی ہے کہ مراد آبادی ہے کہ احمد آبادی ہے، یہ بالکل بربادی ہے، چکھا تو پتا چلا ہے نا. یہ مائک ٹھنڈا ہے کہ گرم، کڑا ہے کہ ملائم، چھوا تو پتا چلا. These are the 5 sources of knowledge. حواس خمسہ، 5 اندریاں. ایک چیز اور بھی ہے جو مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، عقل. لیکن وہ لوگوں کو 11 بجے دن میں نہیں سمجھ میں آتی، آپ کو 11 بجے رات میں کیا سمجھاؤں، تو اس کو سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں. یہ 5 اندریاں، 5 مہان شکتی جن کے ذریعے ہم کسی چیز کا ادراک کرتے ہیں. مجھے بتاؤ ہمت نگر والوں، توجہ چاہتے. جب ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، چکھ نہیں سکتے، سونگ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، تو پھر اس کی پسند کیسے جانے؟ How could you recognize what does Allah subhanahu wa ta'ala like? When you don't have a direct connection with Allah. یہی مسئلہ مرید کے سامنے آیا. خوش تو مجھے کرنا چاہتا تھا لیکن کنیکٹیویٹی نہیں تھی. کہاں جائیں، کس کے پاس جائیں، کس کی پناہ میں جائیں. کہیں سے اسے ہمارے خلیفہ سرکار شیخ الاسلام غلام نبی باپو کی خبر ملی، نمبر ملا، باپو کے پاس بھاگ کے آئے گئے. دیکھو کل دوپہر میں نورانی بابا کی دعوت میرے گھر ہے.
کیا پکاؤں؟ باپو نے کہا دیکھ زیادہ جھنجٹ نہیں پالنے کا، 200 روپے میں دعوت پچ جائے گی. کہیں سادی دال بنا دینا، سادی روٹی بنا دینا، روٹی میں بھی گھی مت لگانا، بالکل سادہ سادہ کھانا رکھنا، باوا خوش ہو جائیں گے. کل جہاں دعوت ہے وہ غور سے سن لیں، توجہ چاہیے. میں اس کے گھر پہنچا، سادہ سادہ کھانا دیکھا. کھانا تھا 2 روٹی، کھا لیا 4 روٹی. کیوں؟ کیونکہ کھانا میری پسند کے مطابق تھا. یہ پسند کس نے بتائی؟ مجھ سے تو پوچھا نہیں، اس نے بتائی جو میرے قریب ہے. کیوں؟ کیونکہ جو قریب ہوتا ہے، جو قریب ہوتا ہے وہ حبیب ہوتا ہے. جو جتنا قریب وہ اتنا حبیب. بلا تشبیہ مہمان کی پسند اس نے بتایا جو مہمان کے قریب ہے. رحمان کی پسند اس نے بتایا جو رحمان کے قریب ہے. اور جو رحمان کے قریب ہیں وہی تو ہم سب کے حبیب ہیں. چنانچہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ روحی فدا ہو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو راضی کرنا ہے تو اپنی مانیتاؤں کے انوسار مت چلو. اللہ کو نہیں پسند ہے شراب مت پیو، اللہ کو نہیں پسند ہے زنا مت کرو، اللہ کو نہیں پسند ہے بدکاری مت کرو، اللہ کو نہیں پسند ہے سود مت کھاؤ، اللہ کو نہیں پسند ہے نشہ آور چیزوں کا استعمال مت کرو، اللہ کو نہیں پسند ہے نماز مت چھوڑو، اللہ کو نہیں پسند ہے اپنی مانیتاؤں پر آدھارت چیزوں کا انوسرن مت کرو، اللہ کو نہیں پسند ہے. اللہ کو راضی کرنا ہے تو نماز پڑھو، اللہ کو پسند ہے روزہ رکھو، اللہ کو پسند ہے حج کرو، اللہ کو پسند ہے زکوٰۃ دو، اللہ کو پسند ہے نیکیاں کرو، اللہ کو پسند ہے خیرات کرو، اللہ کو پسند ہے مدرسے بناؤ، اللہ کو پسند ہے مسجدیں بناؤ، اللہ کو پسند ہے خانقاہیں بناؤ، اللہ کو پسند ہے ماں باپ کی سیوا کرو، اللہ کو پسند ہے استاذ کی خدمت کرو، اللہ کو پسند ہے علماء کی عزت کرو، اللہ کو پسند ہے. حضور نے فرمایا نماز پڑھو. کیا فرمایا؟ صلو. توجہ چاہوں گے اس نکتے پر. صلو کما رأیتمونی اصلی. یعنی وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں پڑھنا، پچھلی امتوں کی کاپی مت نہیں کرنا ہے. حضور فرما رہے ہیں نماز ویسے ہی پڑھو. دیکھیں کتنے لوگ کیچ کر رہے ہیں جیسا مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے کما رأیتمونی اصلی، یعنی سجدہ ویسے ہی کرو جیسے میں کرتا ہوں، رکوع ویسے ہی کرو جیسے میں کرتا ہوں، قیام ویسے ہی کرو جیسے میں کرتا ہوں، تشہد میں ویسے ہی بیٹھو جیسے میں بیٹھتا ہوں، سلام ویسے ہی پھیرو جیسے میں پھیرتا ہوں. تمہیں حج کرنا ہے تو پچھلی امتوں کی کاپی مت کرو، تورات و انجیل کے ورق کو مت کھولو، بلکہ احرام پہنو جیسے میں پہنتا ہوں، نیت کرو جیسے میں کرتا ہوں، تلبیہ کرو جیسے میں کرتا ہوں، طواف زیارت کرو جیسے میں کرتا ہوں، طواف کعبہ کرو جیسے میں کرتا ہوں، صفا مروہ کے درمیان سعی کرو جیسے میں کرتا ہوں، مینا مزدلفہ عرفات میں قیام کرو جیسے میں کرتا ہوں. تجھے روزہ رکھنا ہے تو صرف بھوکا رہنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ سحری کرو جیسے میں کرتا ہوں، نیت کرو جیسے میں کرتا ہوں، افطار روزہ رکھو جیسے میں کرتا ہوں، افطار کرو جیسے میں کرتا ہوں، ارے تراویح پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. گویا توجہ گویا حضور یہ فرما رہے ہیں لوگوں میری کاپی تو کرو، فالو مائی سنت. ارے میری سنت پہ تو چل، جیسا میں کرتا ہوں ویسا کر کے تو دیکھ. جب تو کرے گا تو اللہ کی عبادت بھی ہوگی، مصطفیٰ کی سنت بھی ادا ہوگی. اللہ اکبر یا رسول اللہ. حضور تاج العلماء زندہ باد. لبیک یا رسول اللہ. توجہ. One of the most easiest way to get closer to please Almighty Allah, اللہ کو راضی کرنے کا سب سے فاسٹسٹ وے یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے سنت پہ چلو. آج سنت تو چھوڑو یار، ہم فرض پہ بھی نہیں چل پا رہے، فرض پہ بھی نہیں چل پا رہے.
اور ایزیسٹ وہ یہ ہے کہ آقا کی سنت، کیونکہ حضور کی زندگی جو ہے وہ ہم سب کے لیے نمونہ عمل ہے، ان کا اخلاق ہم سب کے لیے عظیم نمونہ۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، حضور کی سنت۔ میں وعدہ تو نہیں لے رہا ہوں مگر ہاں کوشش تو کروا سکتا ہوں، تو یہ ارادہ کر کے آج اللہ کے ولی کے در سے اٹھو کہ انشاءاللہ اہل سنت ہیں تو سنت پہ عمل کریں۔ زور سے کہو انشاءاللہ۔ جیسے جیسے کرتے جاؤ گے ویسے ویسے اللہ کے قریب ہو گے، اللہ سے قریب ہو گئے تو اللہ کو راضی کر دیا۔ اور ایک چیز اور ہے جس کے بغیر اللہ کا قرب ہونا ممکن ہی نہیں، راضی وہ کر ہی نہیں سکتے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کا خوف۔ If you have a fear of Allah, then you will be able to get closer to Allah. اللہ سے ڈرنا یہ بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو ڈرو اللہ سے جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور اگر تم نے ڈرنا شروع کر دیا تو تم اس وقت تک نہیں مرو گے جب تک کہ تمہارا خاتمہ ایمان پہ تھا۔ یہ گارنٹی بھی قرآن نے لی۔ آج اس ڈر کے کنسپٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم سب سے ڈرتے ہیں سوائے اللہ کے، ہر چیز سے ڈرتے ہیں، بس اللہ سے نہیں ڈرتے، اور ہونا یہ چاہیے تھا کہ صرف اللہ سے ڈرتے۔ یہ ڈر بڑی عجیب چیز ہے، ارے اس کو سمجھو۔ نفسیاتی طور پہ ڈر ہے کیا؟ کیونکہ آج کل سوشل میڈیا اور اللہ جانے کیسے کیسے گھٹیا میڈیا کے ذریعے ہمارے دل و دماغ میں ڈر ڈالا جا رہا ہے، اس لیے اس ڈر کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ انسان جس سے جتنا ڈرتا ہے، توجہ، اس سے اتنا دور بھاگتا ہے کہ نہیں؟ آپ سڑک پہ چل رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں نہ ڈنڈا نہ لوہا، کچھ نہیں، کوئی ہتھیار نہیں، اور سامنے ایک کالا کالا سانپ پھن کھولے بیٹھ گیا، آپ کیا کریں گے؟ سانپ کو دلال کرو گے، پیار کرو گے، بھاگو گے، کیا کرو گے؟ کیونکہ جان بچانا فرض ہے۔ لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، جان بچانا فرض ہے۔ اگر اسے مار نہیں سکتے تو بھاگو گے، اور وہ بھاگا کون رہا ہے؟ ڈر۔ زور سے بولو، کون؟ اس کو سمجھو۔ گھر میں بیٹھے تھے، اچانک انفیوژن ہوا، گھر میں آگ لگ گئی، تو کیا کرو گے؟ آگ کا استقبال کرو گے، گھر میں بھاگو گے۔ زور سے بولو، کیا کرو گے؟ بس یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ انسان جس سے جتنا ڈرتا ہے، توجہ رہے، جتنا ڈرتا ہے اتنا دور بھاگتا ہے۔ زیادہ خطرناک چیز ہے تو اور دور بھاگے گا، اور خطرناک ہے تو اور دور بھاگے گا، یعنی جتنی خطرے والی چیز ہوگی اتنا دور بھاگے گا۔ توجہ، جس سے ڈرتا ہے اس سے دور بھاگتا ہے۔ لیکن میرے دوستوں، صرف اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کا بھے اتنا انمول، اتنا لاجواب، اتنا بے مثال اور اتنا پیارا ہوتا ہے کہ بندہ جتنا اللہ سے ڈرتا جاتا ہے اتنا اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے قریب ہونا ہے تو اس سے ڈرنا پڑے گا۔ اور یاد رکھو، اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز بھی پڑھو، بتکدے میں بھی جاؤ۔ اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شراب بھی پیو، زمزم بھی پیو۔ اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زکوٰۃ بھی ادا کرو، سود بھی کھاؤ۔ اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں کہ تلاوت قرآن بھی پڑھو، گانے بھی گاؤ، بلکہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے 24/7 اراؤنڈ دا کلاک، 24 گھنٹہ تیرے اندر سے یہ ایمان بولتا رہے
کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا. آج ہم اسی معاملے میں ڈیفیٹ کھا گئے. ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی خیال نہیں آتا کہ اللہ دیکھ رہا. اللہ سبحانہ وتعالی is watching us. Unfortunately we forgot, ہم بھول چکے کہ اللہ دیکھ رہا. جبکہ یہ سورج کی چمک سے بھی زیادہ روشن بات ہے کہ اللہ دیکھ رہا. آج ہماری ایکٹیویٹیز دیکھو. مجھے اچھی طرح یاد ہے پچھلی بار جب میں سرکار کے عرس میں حاضر ہوا تھا، شہادت ہوا تھا، اور شہید کہتے کسے ہیں اس پر گفتگو کرتے کرتے میں نے ایک مثال دی تھی جناب یوسف اور زلیخا کی. یاد آیا کسی کو؟ 2 سال پہلے کی بات. گناہ کی دعوت یوسف کو ملی تھی. آج کا نوجوان ہوتا تو اللہ جانے کیا ہو جاتا. مگر زبان یوسف کی عصمت پہ سلام. کیا کہا؟ تو کیا سمجھتی ہے اے زلیخا کمرہ بند کر دیا تو کوئی دیکھ نہیں رہا. کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا. آج ہمارا یہی ایمان کمزور ہو چکا ہے. ہم بھول گئے کہ اللہ دیکھ رہا. برا مت مانیے گا، تھوڑی سی جلی باتیں ہیں لیکن کرنے کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں ہے. ہم لوگ ایکٹنگ مسلمان ہیں، پریکٹیکل مسلمان نہیں ہیں. ہم مسلمانوں کی طرح دکھتے ہیں. مسلمان کا میرے بڑے ابو حضور قبلہ عالم امام حمام حضور شیخ الاسلام علامہ مدنی بھی ہیں، حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس میں پاس شریعت نہ خوف خدا، وہ رہا کیا رہا، وہ گیا کیا گیا. ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی. یہ غلط ہے، مسلمان مارا گیا. یہ جو ہم سنتے ہیں کہ آج اتنے وہاں مارے گئے اتنے وہاں مارے گئے، یہ مسلمان نہیں مارے جا رہے. 99% اس میں مسلمانوں کی فوٹو کاپی مٹائی جا رہی. We look like a Muslim. ہم مسلمانوں کی طرح دکھتے ہیں، مسلمان کہاں. برا مت مانیے گا، ہم میں سے اکثر کا عالم یہ ہے کہ ہم صرف اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہمارے ابا مسلمان. جی ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہمارے دادا مسلمان. ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے اس لیے مسلمان، اور کوئی خاص بات نہیں. ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ جب ہم پیدا ہوئے تو مسجد سے امام صاحب کو بلایا گئے، انہوں نے کان میں اذان دی، اس لیے ہم مسلمان. ہمارا نام جب رکھا گیا تو اردو، فارسی اور عربی میں رکھا گیا، ہندی میں نہیں رکھا گیا، حالانکہ ہندی میں بھی رکھنا جائز تھا. بس یہی سب پہچان رہ گئی. ہم اس لیے مسلمان کیونکہ ہم عید کی سوئی کھانا نہیں چھوڑتے، محرم کا کھچڑا کھانا نہیں چھوڑتے، ربیع الاول کی سبیل پینا نہیں چھوڑتے، اور شب برات میں قبرستان بعد میں پہلے حلوہ کھانا نہیں چھوڑتے. ہم اس لیے مسلمان ہیں. اب کیا بتاؤں، کیونکہ ہم ٹوپی پہنتے ہیں. کیا پہنتے ہیں؟ بہت کم لوگ بولے ہو، لگتا پہنتے کم پہناتے زیادہ. اور آج ہمارا عالم یہی، ہم پہنتے کم پہناتے زیادہ. آج اتنوں کو ٹوپی پہنا دیا، کل اتنوں کو ٹوپی پہنا دیا. دس از آور لائف اسٹائل. مجھے کہنے میں حیا نہیں آتی ہے، درد ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں. صرف ایک پہچان ہمارے اندر ایسی ہے جس کو میں سینہ ٹھوک کے کہہ سکتا ہوں کہ وہ ہر مسلمان میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہماری مسلمانی ختنہ ہوا ہے، ہم مختون ہیں. اور اس سے بڑھ کے آج ہمارے پاس کوئی پہچان نہیں رہی. ہم وہ مسلمان نہیں جنہوں نے بدر و احد، خیبر و خندق میں پرچم اسلام کو لہرا دیا. ہم وہ مسلمان نہیں جنہوں نے انطاکیہ کی کلیساؤں میں گھس کے اذان دے دی. ہم وہ مسلمان نہیں جن کے تصور سے قیصر و کسریٰ کی ایوان میں دھرتی کمپ آ جاتا تھا. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں ارے جن کا چہرہ دیکھو تو خدا یاد آ جائے. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں، توجہ چاہوں گا، جنہوں نے میدان بدر و حنین میں اپنے کافر رشتہ داروں کے خلاف تلوار اٹھا کر یہ پیغام دے دیا کہ اے لوگوں سنو، رشتہ داری
ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جن کو جو نبی کے وضو کے قطروں کو بھی زمین پہ گرنے نہ دیں۔ توجہ، ہم وہ مسلمان نہیں ہیں ارے جنہوں نے صدائے الرحیل کہ حضور کے لفظ سے سنا کہ گھر سے نکلو گھر سے نکلو، تو حضرت حنظلہ اپنی نئی نویلی دلہن کو سہاگ کی رات میں بستر عروس پر چھوڑ کر صرف لب مصطفیٰ سے سنا کہ نکلو، تو نکل کر گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر بیٹھ کر میدان کارزار میں کود کے اپنے پراڑوں کی آہوتی دے دی۔ ہم وہ مسلمان نہیں کہ جن کا چہرہ دیکھ کر قدس کا پادری قدموں میں چابی رکھ دے۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں، دیکھیں کتنے لوگ اتہاس جانتے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے دریائے نیل کی توجہ رہے دریائے نیل کی روانی کو صرف ایک خط ایک پتر لکھا تو روانی کا مزاج بدل گیا۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں ارے جنہوں نے فتح قادسیہ کے وقت سعد ابن ابی وقاص کی کمان میں شامل ہو کر جب عراق کی طرف رخ کیا اور سامنے دریائے دجلہ کی اوفان مارتی لہریں انہیں ڈرا رہی تھی، تو ان صحابہ کی عظمتوں پر میرے ماں باپ قربان نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اپنے گھوڑوں کو اسی دریا کی لہروں کے حوالے کر دیا۔ اس منظر کو دیکھ کر شاعر مشرق کو بھی کہنا پڑا کہ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ حضور تاج العلماء سرکار عرس سرکار حسن شہید۔ ہم تو بس ہم کیسے مسلمان ہیں ہم سے بہتر کون جانتا ہے۔ آج ہماری لائف سٹائل ویسٹرن کلچر میں ڈھل کے رات دن شراب کباب اور شباب کے پیچھے دوڑ رہی ہے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ایک مثال پیش کروں گا پھر آگے بڑھتا ہوں۔ حجاج بن یوسف کا تو نام سنا ہوگا، کتنے لوگوں نے سنا ہے حجاج بن یوسف کا نام؟ جنہوں نے نہیں سنا ہے وہ ہاتھ نہ اٹھائیں، 2-3 لوگ ہیں، 4۔ چلیے، یہ جاننا اس کے بارے میں بہت ضروری ہے کیونکہ تاریخ اسلام میں اس سے بڑا کرو شاشک ظالم اور صفاک بادشاہ گزرے ہی حجاج بن یوسف۔ خلاف بنی امیہ کے زمانے میں بصرہ اور آدھا عراق اس یہی کنٹرول کرتا تھا۔ جس گرو کی شرن میں رہ کے اس نے سیاست سیکھی، اسی گرو جی کو سائیڈ میں بیٹھال کے ان کی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ ایسا تھا حجاج بن یوسف۔ گرو جی کے زمانے میں جو چاندی اور سونے کے سکے چلتے تھے، درہم دینار، انہیں آگ میں جلا کے پگھلا اپنے نام کا سکہ اس نے جاری کیا، یعنی نوٹ بندی کر کے اپنے نام کا سکہ جاری کیا۔ حجاج بن یوسف اتنا ظالم تھا کہ بصرہ میں جتنی بھی مسجدیں تھیں آس پاس پورے عراق میں، ہر مسجد کے امام کو وارن کر دیا تھا کہ صرف میرا خطبہ پڑھا جائے، کیونکہ اسے پتا تھا کہ سب سے بڑا میڈیا جو ہے وہ جمعہ، اور اگر جمعہ پہ کنٹرول ہو گیا تو پوری میڈیا میری گود میں بیٹھ جائے گی۔ تو پورے ماحول کو اس نے ایسا بنا لیا تھا، کسی امام میں دم نہیں تھا اس کے خلاف بولنے کا، اور اگر کوئی باہمت باروب بول دے تو پھر اسے اس کی داڑھی تک کھچوا لیتا تھا، ڈیٹینشن سینٹر میں اسے ڈیٹین کر دیتا تھا، اس کے خلاف حکومت کی ایجنسیز لگا دیتا تھا۔ کون؟ حجاج بن یوسف۔ میں بات حجاج بن یوسف کی کر رہا ہوں، آپ کا دماغ ادھر ادھر تو نہیں جا رہا ہے نا؟ ہاں، ذہن کو حجاج پہ رکھیے، اتنا ظالم تھا۔ اور ایسا یہ ذہن میں رکھیے گا، ایسا نہیں کہ جو ظالم ہوتا ہے وہ کوئی اچھا کام نہیں کرتا۔ حجاج نے بھی کیا 2 کام تو اس نے اتنے بڑے کیے ہیں کہ جس کے لیے اگر اللہ اسے معاف کر دے تو اس کا فضل، اور نہ معاف کرے تو اس کا عدل۔ پہلا کام تو اس نے یہ کیا کہ اس نے
اجمیوں کے لیے، یعنی انڈین، پاکستان، بنگلہ دیش اور پورے سدن ایشیا والوں کے لیے اس نے قرآن پاک میں زبر زیر اور اعراب اور نقطے لگائے۔ اعراب تو آپ سمجھ گئے، زبر زیر پیش نقطے، یعنی با ہے تو ایک نقطہ، تا ہے تو دو نقطہ، سا ہے تو تین نقطہ، یہ نقطہ لگایا جس سے ہم سمجھ گئے کہ کیا پڑھیں، ورنہ صرف عرب والے پڑھتے۔ یہ اس نے ایک بڑا کام کیا۔ اور دوسرا بڑا کام یہ کیا کہ اپنے دور میں اس نے محمد بن قاسم کو روانہ کیا تھا ہندوستان، جس کی وجہ سے سندھ فتح ہو۔ تو دو چار اچھے کام بھی کرتے ہیں ظالم لوگ، مگر حجاج بن یوسف کے ظلم و بربریت کا عالم یہ تھا کہ صحابہ اور تابعین کا قاتل تھا۔ جو بھی اس کے خلاف بولتا تھا، چاہے حضور کا صحابی ہو یا تابعی ہو، قتل کر دیتا تھا یا اسے انڈر گراؤنڈ کر دیتا تھا۔ اتنا ظالم تھا حجاج بن یوسف، یعنی لاشوں پر اپنی راجنیتی کرتا تھا۔ ایک مرید حضرت خواجہ حسن بصری کی بارگاہ میں آیا رضی اللہ تعالیٰ، عرض کیا حضور یہ اللہ حجاج بن یوسف کو ہٹا کیوں نہیں دیتا؟ یہ اتنا بڑا ظالم، سفاک، قاتل، مانوتا کے نام پہ کلنک، کرسی پہ بیٹھا سب پہ ظلم کر رہا، اللہ اسے ہٹا کیوں نہیں دیتا؟ اتنا کہا تب تک حضرت خواجہ حسن بصری کے چہرے پر ایک جلال کا رنگ آیا اور فرمایا سن، توجہ سن، ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، کہ حجاج بن یوسف صرف ہمارے گناہوں کی وجہ سے آیا۔ کیا فرمایا؟ ہمارے، بولیے، گناہوں کی وجہ سے آیا۔ یہ جو ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں سبق سکھانے کے لیے حجاج بن یوسف کو کرسی پہ بٹھایا ہے، کیونکہ اس کا وعدہ ہے، اس نے فرمایا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ دنیا میں فتنہ و فساد، وبا، بلا، مصیبت، پریشانی، سمسیا آئی تمہاری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، اپنی کرتوتوں کی وجہ سے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ہم نے یہ تم پر مسلط کیا تاکہ ہم تمہیں مزہ چکھائیں ان کا جو تم نے کیا ہے، اور یہ مزہ چکھتے چکھتے میرے قریب آ جاؤ، مجھ سے معافی مانگو۔ یعنی اللہ کی رحمت دیکھو کہ جب ہم گناہ بہت زیادہ کرتے ہیں اور اس کی رحمت ہمیں جنت میں ڈالنے کا ارادہ فرماتی ہے، تو پھر ہم پر ایسے مصائب آ جاتے ہیں کہ ہم اسے یاد کرتے کرتے جنت میں چلے جاتے ہیں۔ آپ ذرا غور کرو ہمت نگر کے غیور مسلمانوں، آج سے لگ بھگ 14.25 یا 1400 سال پہلے حجاج کے زمانے میں جو بھی مٹھی بھر گنہگار رہے ہوں گے، ان کے لیے اللہ نے حجاج بن یوسف جیسے ظالم کو آزمائش کے طور پہ کرسی پہ بٹھایا۔ آج کے گنہگاروں کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ یہ رات دن شراب، بیئر، 500 800 اللہ جانے کیا کیا نام، اس کے پیچھے مکھی مارتی اس نوجوان نسل کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ یہ سود و زیاں کے پیچھے دوڑتی اس قوم کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ اپنی ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے انہیں ترکی بترکی جواب دینے والے چھوکروں کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ نئی شادی کیا ہوئی، نئی دلہن تیری زندگی میں کیا آئی، اس کی ایک مسکان کے سامنے اپنے ماں باپ کو تھکے مارنے والے ان لونڈوں کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ یہ رات دن تمام نیک کام چھوڑ کر موبائل ہاتھ میں لے کر فیس بک، انسٹاگرام، اللہ جانے کیسی کیسی سرفنگ اور کیسی کیسی چیٹنگ کرنے والی اس نوجوان نسل کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ آج نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو بالائے طاق رکھ کر دنیا کے پیچھے بھاگنے والی اس قوم کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ اب اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کسی آزمائش میں ہو، کسی جٹل پریچھا میں ہو، کسی سخت امتحان میں ہو، so you don't have a right to ask، تمہیں پوچھنے کا کوئی ادھیکار نہیں۔ اگر پورے سینیریو کو چینج کرنا اور اللہ کو راضی کرنا تو بس اس کی بارگاہ میں
رجوع کرو، آنسوؤں کی گنگا جمنا بہا دو۔ میں رب کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ گناہوں سے معافی مانگتے وقت اگر 2 بوند بھی ندامت کے آنسو بہ گئے تو قیامت کے دن میرا مولا رحمتوں کا دریا بہا دے۔ یہ فیصلہ کر کے اگر اٹھتے ہو تب تو عرس میں آئے ہو، نہیں تو میلے میں آئے ہو۔ عزیزان ملت، یہ ہماری لائف اسٹائل ہے۔ ہمیں ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہمیں کو دیکھ کے کہا تھا نا، کنتم خیر امتی اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو تمام امتوں میں۔ ہمیں جب ہم امتی اچھے نہیں تو یہ امت کیوں اچھی؟ جن اچھے اچھے لوگوں کو دیکھ کے ہمیں خیر امت کہا گیا، اب ایسا ابو بکر صدیق ہماری جماعت میں نہیں، ایسے فاروق اعظم ہماری جماعت میں نہیں، ایسے عثمان ہماری جماعت میں نہیں، ایسے علی ہمارے جماعت میں نہیں۔ بس انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، ایکس ہے، اللہ جانے کیا کیا ہے، اور سوال اسی میں جواب۔ کوئی محمد علی مرزا کو سن رہا ہے تو کوئی فلاں کو، کوئی ڈھکا کو۔ اتنی بھی توفیق تمہیں نہیں ہوتی کہ اگر کوئی بات تیرے دماغ کو ہلا رہی ہے تو اپنے قریب کے کسی مولانا یا امام سے سمجھ لو، خود ہی مفتی بن جاتے ہیں، خود ہی فیصلے کرنے لگے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ اس سے بڑا دجال کون ہوگا؟ اسی لیے بعض علماء مصر نے کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے قیامت سے پہلے جو دجال ہوگا وہ کوئی اور نہیں، یہی کمپیوٹر ہوگا۔ کچھ ہے یہاں تک کہہ دیا، اس سے بڑا دجال کون ہوگا جو ہمیں ہمارے پد سے ہٹا دے، راستے سے ہمیں اتار دے۔ اس لیے مسلمانوں اپنے کردار و عمل کو بناؤ۔ آج تم کہاں پہنچ گئے؟ لاجواب امت تھے، بہترین امت تھے، شاندار امت تھے، کس مقام پہ تم پہنچ گئے؟ یہاں ایسے جگہ پہنچ گئے کہ جارج برنارڈ شاء تک کو کہنا پڑا کہ مسلمان نو ڈاؤٹ، اسلام تو لاجواب ریلیجین ہے لیکن مسلمان بہت گھٹیا لوگ ہیں۔ ایک غیر مسلم کو یہ لکھنا پڑا۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ ایک کرسچن اس نے لکھا اپنی کتاب، میں انٹرنیٹ پہ پڑھ رہا تھا، The significance of Islam، یہ اس کا عنوان تھا، ایک چیپٹر تھا، اس میں اس نے لکھا کہ 1924 سے پہلے، غور سے سنیے گا، نعرہ تکبیر اور رسالت والی تقریریں بہت سن لی آپ لوگوں نے۔ 1924 سے پہلے، ٹھیک 100 years ago، یعنی آٹومین امپائر، خلافت عثمانیہ کے جب تک تھی تب تک مسلمان کیسے تھے؟ اس نے لکھا تب تک مسلمان ایسے تھے کہ کبھی جھوٹ بولتے ہی نہیں تھے۔ They never ever used to tell a lie، کبھی نہیں بولتے تھے، بولتے ہی نہیں تھے، صرف 100 سال پہلے۔ یقین نہ ہو تو اپنے دادا سے پوچھنا کہ ان کے ابا کیسے تھے، پوچھ لینا، نانا سے پوچھنا ان کے ابا کیسے تھے، بتائیں گے جھوٹ نہیں بولتے۔ دھوکہ دینا تو بہت بڑی بات ہو گئی۔ کپڑا بھی اگر بیچتے تھے، مسلمان بزنس کرتے تھے تو اگر کپڑے میں کوئی کمی ہوتی تھی تو اپنی طرف سے اس کا ریٹ خود کم کر دیتے تھے تاکہ کسی گاہک کو کوئی نقصان نہ ہو۔ کیسا کردار ہوتا تھا۔ آگے وہ لکھتا ہے کہ ہماری اپنی کمیونٹی میں، عیسائی کمیونٹی میں، جب کوئی ہمیشہ کوئی بندہ بہت سچ بولے، رات دن سچ بولے، تو لوگ اسے شک کی نظر سے دیکھتے تھے۔ کیا بات ہے بھائی، یہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، کہیں مسلمان تو نہیں ہو گیا؟ یہ 400-500 سال پہلے کی بات نہیں ہے، صرف 100 سال پہلے۔ اور آج اپنے گریبان میں جھانکو، یہ ویسٹرن کلچر نے، یہ سوشل میڈیا نے، یہ دنیا داری نے ہمیں کہاں پہنچا دیا۔ آج جو سب سے زیادہ جھوٹ بولے وہ ہم، جو سب سے زیادہ دھوکہ دے وہ ہم، جو ایک دوسرے کا مال غصب کرے وہ ہم، پیسہ کمانے کے لیے جو یہ کہے پیسہ ہو چاہے جیسا ہو وہ ہم، رات دن شراب کباب اور شباب کے پیچھے جو دوڑے وہ ہم ہیں۔ آج یہ سن کے سینہ کھول جاتا ہے کہ ہماری نوجوان نسل
اس شراب کے پیچھے دوڑ رہی ہے جس کا ایک ایک بوند نجس العین ہے، کہ اگر ایک مٹکے میں بھی ایک بوند شراب کی گر جائے تو پورے مٹکے کا پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ تم کیا تھے، کیا ہوگا؟ اپنے کردار و عمل کو سنبھالو۔ ہم اسی قوم سے بلانگ کرتے ہیں جس میں کوئی صدیق اکبر بن کے چمکا، کوئی فاروق اعظم بن کے چمکا، کوئی عثمان غنی بن کے چمکا، کوئی مولا علی بن کے چمکا۔ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے میں، کیونکہ یوم صدیق بھی ہے تو ایک بات عرض کر کے میں آگے بڑھوں گا۔ بس ہمارے پاس ایک چیز کے لیے ٹائم رہتا ہے، ایسی بحث چھیڑنا جس کا تعلق دنیا سے بھی نہ ہو آخرت سے بھی۔ یہ ایسے تھے کہ نہیں، انہوں نے صفین میں ایسا کیا، انہوں نے جمل میں ایسا کیا، یہ مسلمان ہیں کہ نہیں، یہ کیا ہیں، ہم کون ہیں، فلاں ہے، ڈھگا ہے، بس اسی میں ہم اپنا وقت ضائع کریں۔ آؤ دیکھو، ہجرت کی رات کا ایک پہلو تو آپ سب سنتے آئے ہیں، کئی بار میں نے بھی بیان کیا، جو حضرت علی کے ساتھ گزرا، سنا ہے نا آپ لوگوں نے؟ حضور کے بستر پہ علی سو گئے، حضور نکل گئے، سب سنتے آ رہے ہیں۔ ایک پہلو اور بھی ہے کہ جب سرکار پہنچے تو قدموں کا نشان پتھر پہ پڑ گیا۔ صدیق اکبر نے جب یہ منظر دیکھا، عرض کیا حضور اجازت ہو تو میں آپ کو اپنے کاندھے پہ اٹھا لوں۔ مرید ہونے کا دعویٰ سب کرتے ہیں، آؤ اس مرید کی بات سنو، توجہ رہے۔ سرکار نے کہا کیوں؟ کہا حضور پیچھے کفار مشرکین پیچھا کر رہے ہیں، آپ پتھر پہ پاؤں رکھ رہے ہیں اور پتھر عقیدت میں موم ہو جا رہا ہے، اور آپ کے قدموں کا نشان پتھر پہ پاؤں۔ یہ حضور کا معجزہ تھا۔ حضور کی شان یہ تھی کہ پتھر پہ پاؤں رکھ دیں، اگر نالین اتار کے پاؤں رکھ دیں تو پتھر پہ نشان پڑ جائے حضور کے قدم کا، اور اگر کیچڑ پہ پاؤں رکھیں تو کیچڑ کو پتہ بھی نہ چلے۔ ہمارا معاملہ بالکل الٹا ہے، ہم جب پتھر پہ پاؤں رکھتے ہیں تو ہمارے پاؤں کا نشان پتھر پہ نہیں پڑتا، پتھر کا نشان ہمارے پاؤں پہ پڑ جاتا ہے، اور جب کیچڑ پہ پاؤں رکھتے ہیں تو 1.5 کلو کیچڑ لے کے ہمارا پاؤں نکلتا ہے۔ ہم حضور کے قدم کے برابر نہ ہو سکے، پورے وجود کے برابر کیا؟ کیسے لوگ ہیں حضور ہماری طرح، حضور ہماری طرح، معاذ اللہ رب العالمین۔ حضرت صدیق اکبر کی اس خواہش کو حضور نے قبول کی، ابو بکر صدیق نے آقا کو اپنے کاندھے پہ اٹھا لیا۔ جو لوگ مکہ شریف گئے ہیں، جبل ثور دیکھا ہے، کھڑی پہاڑ، اب تو خیر وہاں پر لوگوں نے زینے بھی بنا دیے، راستے بھی بن گئے، لیکن اس زمانے میں تو کچھ نہیں تھا۔ ایک ماں بھی اپنے بچے کو، 2 سال کے بچے کو گود میں لے کے اگر چھت پہ چڑھے تو 1-2 فلور کے بعد بیٹھ جاتی ہے، مگر صداقت صدیق دیکھو، کاندھے پہ بٹھایا مصطفیٰ کو تو بیٹھنے کا نام نہیں، چلتے چلتے چلے جا رہے ہیں، حضور نے منع نہیں کیا۔ اچھا ایک موقع اور تھا، یہ اٹھانے والا اس موقع پہ وہ بھی سن لیجیے۔ فتح مکہ میں جب مکہ فتح ہو گیا تو سرکار نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، جاؤ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان۔ حضور کہہ رہے ہیں انتم الطلقاء، تم سب آزاد، ایک بوند خون کسی کا نہیں بہا۔ توجہ چاہوں گا، ہم سے مقابلہ نہ کرو، ہمارا اتحاد بہت برائٹ ہے۔ ہم جب رجیم چینج کرتے ہیں، جب ہم ستا پریورتن کرتے ہیں تو نہ کسی ملک کو جلاتے ہیں، نہ کسی شہر کو جلاتے ہیں، نہ کسی عورت کو ودوا کرتے ہیں، نہ کسی بچے کو یتیم کرتے ہیں۔ آقا نے جب ستا پریورتن کیا تو مکے کو دہن نہیں کیا، جلایا نہیں، بلکہ سب کو میرے مصطفیٰ نے معاف کر دیا۔ اسی لیے تو حضور معافی والے پیغمبر ہیں، سب کو معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت بلال اذان دے رہے ہیں، سرکار نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا۔ امام طبرانی نے اس حدیث کو اپنی موجم میں نقل کیا کہ چلو اندر، گویا اشاروں میں یہ کہہ رہا ہوں، اے علی چلو، تمہاری جنم بھومی میں چلتے ہیں۔ اب تک تو وہاں
360 تھے اسی کا صفایا کرنا. اندر پہنچے بڑے بڑے 360 360 کھٹا کھٹ دونوں نے مل کے ایک طرف سے ضرب نبوت ایک طرف سے ضرب ولایت. صاف ایک ذرا اوپر اچھل کے بھی کوشش کیا تو نہ آقا کا ہاتھ پہنچ رہا تھا نہ علی کا ہاتھ پہنچ رہا تھا. مولا علی نے عرض کیا حضور اجازت ہو تو میں آپ کو اپنے کاندھے پہ اٹھا لوں. موقع بڑا اچھا تھا علی کے پاس لیکن علی کی قسمت بھی 7ویں آسمان پہ تھی. سرکار نے منع کر دیا نہیں علی نہیں تم میرے چھوٹے بھائی ہو تم مجھے نہیں اٹھاؤ گے میں تمہیں اٹھاؤں گا. جو ارے یار جھوم جاؤ یار I will lift you up میں تمہیں اٹھاؤں گا. اب ظاہر ہے کہ اگر پیر و مرشد اپنے مرید سے کہیں کہ میں اٹھاؤں گا تو کوئی مرید مانے گا. پہلے تو حضور نہیں یہ گستاخی نہیں میں اٹھاؤں گا. تو الامر فوق الادب آدیش ادب سے بڑی چیز آدیش کا پالن. مولا علی خاموش ہو گئے نبی نے علی کو اٹھا لیا. جو چاہوں گا میری یہ اوقات نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ کاندھا کس کا قدم کس کا یہ سب میں نہیں کہوں یہ میری حیثیت ہی نہیں. بس میں یہ بتا رہا ہوں نبی نے اپنے کاندھے پہ علی کو اٹھا لیا اور علی سے کہا وہ جو آخری ہے اوپر اس کا کام تم تمام کرو. جیسے ہی علی اوپر چڑھا اس منظر کو دیکھ کر تمام غلامان حیدر جھوم اٹھے ہوں اور زبان حال سے یہی کہا ہوگا اے علی تیرے مقدر کو سلام تیری قسمت کو سلام. ہم سمجھ گئے جس علی کو نبی نے اٹھایا ہو کسی میں اتنا دم نہیں کہ اس علی کو گرا سکے. کسی میں اتنا دم نہیں کہ اس علی کو گرا سکے. حدیث میں ہے سرکار نے فرمایا یا علی الی این وصل کہاں تک پہنچے تو علی کا جواب سنو. عرض کر رہے حضور مت پوچھئے کہاں تک پہنچے آپ نے تو اتنا اٹھا دیا کہ اگر حکم دے تو میں عرش کو کھینچ کے آپ کے قدموں میں ڈال دوں. چنانچہ جب مولا علی کو اتارا گیا تو انہوں نے کہا سرکار میں اتنی بلندی سے اترا مجھے کچھ ہوا نہیں. تو آقا نے مسکرا کے کہا تجھے اٹھایا تھا مصطفیٰ نے بچایا تیرے خدا. ایک واقعہ یہ ہے اور ادھر آئیے یار غار کو جب صدیق اکبر نے کہا حضور I want to lift you up سرکار نے منع نہیں کیا اٹھاؤ. صدیق اکبر نے اپنے کاندھے پہ نبی کو اٹھا لیا. اور بولو اٹھا لیا اور اس خوبصورت منظر کو دیکھ کر میرا وجدان کہتا ہے تمام غلامان ابو بکر جھوم اٹھے ہوں گے اور سب نے یہی کہا ہوگا. میں اردو جاننے والوں کی توجہ چاہتا ہوں. سب نے یہی کہا ہوگا اے ابو بکر تیرے مقدر کو سلام تیری قسمت کو سلام. ہم سمجھ گئے کہ جس ابو بکر نے نبی کی ظاہری زندگی میں بار نبوت اٹھایا ہو کسی میں اتنی مجال نہیں کہ اس ابو بکر کے سامنے بار خلافت اٹھا سکے. اب غار بھی ایسی تھی الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. یہ ثانی اثنین کا راز بھی لوگ نہیں سمجھ پائے. جب نکالا کافروں نے ان دو کے دوسرے یہ نہیں دونوں کو قرآن میں کیا ہے ثانی اثنین ان دو کے دوسرے کو یعنی پہلے نبی دوسرے ان دو کے دوسرے کو. تو غار اتنی بھیاوہ اتنی ڈراؤنی تھی
اللہ کی پناہ. اندھیرا بھی ہے, مکڑی کے جالے دکھ رہے ہیں, بھیانک دکھ رہی, بو بھی عجیب سی آ رہی ہے. آج کا مرید ہوتا یہ مسافہ کر کے فوراً جانے والا, کہتا بابا پہلے آپ, تاکہ کچھ گڑبڑ سڑبڑ ہو تو آپ چھیڑو, بعد میں میں جاؤں. لیکن مرید جب اپنے پیر کی مراد بن جاتا ہے تو اپنے شیخ کو رزق میں نہیں ڈالتا, خود رزق میں اپنے کو ڈالتا ہے. صدیق اکبر نے یہی کیا. جامع نسائی اٹھا کے دیکھو, ترمذی اٹھا کے دیکھو, سیاہ ستہ کی بہت ساری کتابیں. حضور پہلے نہیں گئے, پہلے صدیق گئے. اندر پہنچے تو دیکھا غار بہت گندی گفا, فل آف ڈسٹ. جھاڑو واڑو تھا نہیں تو اپنا امامہ اتارا, اسی کو جھاڑو بنایا اور پورے غار کو صاف کیا. جتنی مینگنیاں تھیں انہیں صاف کیا, جتنی چڑیوں کی بیٹیں تھیں انہیں صاف کیا, جتنے مکڑ کے جال تھے انہیں صاف کیا. غار جب چمک گیا تو دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے کئی ایک سوراخ, چھید نظر آ رہے, ہولز. خیال آیا کہ کہیں کسی میں کوئی سانپ کیڑا بچھو نہ ہو, تو اسی کپڑے کو پھاڑ پھاڑ کر سارے چھیدوں کو بند کیا. کپڑا ختم ہو گیا, ایک چھید باقی تھا, تو اس پہ میرے آقا ابو بکر صدیق نے اپنا پاؤں رکھ دیا, انگوٹھا رکھ کے بند کر دیا, اور اندر ہی اندر بیٹھ کے بولے حضور آ جائیے, غار آپ کے لائق ہو گیا. اچھا میں جاننا چاہتا ہوں اس پورے مجمع کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے دل میں صدیق اکبر کو لانا چاہتے ہیں؟ آپ سب لانا چاہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل میں لانا چاہتے ہیں؟ مدینے والے آقا کو لانا چاہتے ہو؟ زور سے بولو, منہ سے بولو ایک بار. اب گرا لو ہاتھ کہ حضور ہمارے دل میں آ جائیں, یہ تمنا ہے سب کی ہے. تو پھر ایک کام کرو, پہلے حضور کو نہیں, پہلے صدیق اکبر کو بلاؤ. ارے بلاؤ تو صحیح. جب وہ تیرے دل کے اندر جائیں گے تو مکر و فریب کے جتنے جالے ہیں اسے صاف کریں گے, بے حیائی کی جتنی مینگنیاں ہیں اسے کلیئر کریں گے, توہین صحابہ کے جتنے چھید ہیں انہیں بند کریں گے, تفضیلیت کی جتنی بیٹیں ہیں انہیں کلیئر کریں گے. جب تیرا سینہ پاک ہو جائے گا تو تجھے نہیں بلانا پڑے گا, اندر سے ابو بکر کہیں گے آقا آ جائیے, مومن کا سینہ پاک ہو گیا. نعرہ رسالت, ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر, سبحان اللہ. ابو بکر ابو بکر ہے چرچے جن کے عرش پر. توجہ, بس بات ختم کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے. اور جب یہاں مجھے معلوم ہے ہمت نگر کا مزاج کی جیسے ہی سوئی 11 کے اوپر جاتی ہے لوگ سوہانی گھڑی کم اور ہاتھ والی گھڑی زیادہ دیکھنے لگتے ہیں. تو بس آئیے اسی تصور کو دل میں رکھیے. کیا جذبہ تھا, عقل تو عیار ہے. اس نے عشق ابو بکر سے پوچھا یا ابا بکر یہ کیا خطرہ مول ہے؟ یہ بات کیوں کہی؟ کیونکہ اندر جس غار میں وہ تھے اور جس چھید کے اوپر, جس ہول کے اوپر صدیق کا پاؤں تھا, اس میں ایک کالا کالا سانپ پہلے سے بیٹھا تھا. حدیث میں ہے بیٹھا تھا. لیکن میرا دل کہتا ہے کہ وہ اس انتظار میں بیٹھا تھا کہ ایک دن بدوہا چہرے والے مصطفیٰ ہیں, میں ان کا دیدار کروں گا. اس سانپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس سے بڑا عاشق اپنا پاؤں رکھ دے گا. اب عاشق کی خوشبو تو پہچانتا ہے, تو سانپ نے پہلے کاٹا نہیں. روایت میں ہے کہ پہلے اس نے سونگھا, دیکھا عشق کی مہک ہے, کاٹوں گا نہیں. اس نے دانت گڑا کے گدگدانا شروع کیا. ہم اور آپ ہوتے تو اللہ جانے کیا کرتے. صدیق سمجھ گئے, انہوں نے اپنا پاؤں اور ٹائٹ کیا. پھر اس نے دانت دھسانا شروع کیا. صدیق سمجھ گیا اندر گڑبڑ, پاؤں اور ٹائٹ کیا. جب سانپ کو لگا کہ اب یہ تو الٹا ہو رہا ہے تو سانپ اپنی حرکت سے باز نہیں آیا, اس نے ڈس لیا, کاٹ لیا. ایک
آؤچ جیسی آواز آئی، چہرے پہ پسینہ آیا، سرکار کے لب نبوت سے نکلا لا تحزن ان اللہ معنا۔ حضور کوئی چیلا ہے وہ کاٹ رہا ہے، پاؤں ہٹا لو، وہ مجھے دیکھ کے رخصت ہو جائے گا۔ اور یہی ہوا، جیسے صدیق اکبر نے پاؤں ہٹایا، سانپ نے پھن کھولا، دیدار رخ بدوہا کیا اور چلا گیا۔ اور سرکار نے اپنا لعاب دہن صدیق اکبر کے اس زخم پہ لگایا، ایسا درد گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ لیکن یار توجہ ہے، لیکن عقل تو یار اس نے عشق سے پوچھ لیا ہے، عشق سانپ تھا کاٹ لیتا جان جا سکتی تھی، تو عشق ابو بکر نے جواب دیا جان ہی جاتی ہے۔ ارے جان تو میں جانے جانا کو دے چکا ہوں، آج وہ عشق ہماری قوم میں کہاں ہے؟ صرف لبیک کا نعرہ ہے، اور وہ عشق ہمارے پاس کہاں ہے؟ علی بستر ہجرت پر لیٹے، کفار گھیرے، اور علی کہہ رہے ہیں اتنی گہری نیند مجھے جیون میں نہیں آئی، ایسا عقیدہ ہمارے بیچ میں کہاں ہے؟ فاروق اعظم جنہوں نے فتوحات کی ایک لمبی تاریخ لکھ دی، ایسی عدالت آج ہمارے بیچ میں کہاں ہے؟ عثمان ذی النورین جنہوں نے سخا اور وفا کی ساری حدیں پار کر دی، ایسی مثال آج ہماری جماعت میں کہاں ہے؟ اس لیے مسلمانوں بگڑنے میں ٹائم نہیں لگتا۔ آخری ایک بات کہہ کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹ دوں گا، اور شاید یہ بات آپ کو وہاں تک پہنچا سکے جہاں پہنچنا ہم سب کا بہت ضروری ہے۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، تیار ہیں آپ لوگ؟ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ایک خواہش کی انہوں نے، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ربی ارنی انظر الیک، بس تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ آواز آئی لن ترانی، ہرگز ہرگز نہیں دیکھیں۔ تو طے یہ ہوا کہ ٹھیک ہے، پہاڑ پہ آ جانا، وہاں پر تجلی ہوگی، اس کو دیکھ لینا۔ حضرت موسیٰ نکلے اور اپنی قوم بنی اسرائیل کو، توجہ سے سنیے، اپنے چھوٹے بھائی جناب ہارون، وہ بھی اللہ کے نبی، ان کے حوالے کر کے اور کہا اے ہارون، اللہ نے تجھے نبوت سے سرفراز کیا ہے، شاید اب ڈیوٹی کا دن آ گیا، میں جا رہا ہوں 40 دن کے چلنے۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ 40 رات کے لیے جا رہا ہوں، یہ چلہ بری چیز نہیں ہے، جگہیں بری ہوتی ہیں، اچھی بری ہوتی ہیں۔ اگر تم 40 دن کے لیے ان کے اجتماع میں جاؤ تو بندر بن جاؤ گے، اور مخدوم پاک کے درگاہ میں جاؤ تو قلندر بن جاؤ گے۔ 40 دن چلہ یہ بری چیز نہیں ہے، جگہیں اچھی بری ہوتی ہیں۔ حضرت موسیٰ 40 دن کے چلے پہ نکلے اور اپنی قوم کو اور خاص کر سیدنا ہارون کو سمجھایا کہ دیکھو میں جا رہا ہوں، تمہاری ڈیوٹی صرف اتنی ہے کہ اب تک میں نے اپنی کمیونٹی کو، اپنے سمودائے کو جس بات پر مضبوطی سے رکھا ہے اسی پہ رکھے رہنا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ عبادت کے جو طریقے میں نے بتائے ہیں بس اس پہ گامزن رکھنا۔ جب میں 40 دن بعد لوٹوں گا تو میرے پاس ایک کتاب ہدایت ہوگی، اس کی روشنی میں میں مسائل بیان کروں گا۔ حضرت ہارون نے کہا ٹھیک ہے بھائی آپ جائیں۔ ادھر موسیٰ کلیم اللہ چلے، ادھر ابلیس بھی ٹکٹکی مار کے دیکھ رہا تھا کہ یہ ہٹیں تو ہم ٹٹیں۔ اس نے سامری جادوگر کا روپ دھارن کیا، اور سامری نے کمیونٹی میں جا کر کے 40 دن کے اندر within 40 days اپنے ترکش کے ایسے ایسے تیر چلائے، ایسے ایسے تیر چلائے کہ جو قوم لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ کہتی تھی وہ قوم اللہ کو بھی بھول گئی، رسول اللہ کو بھی بھول گئی، اور شرک کرنے لگی۔ کیا کرنے لگی؟ تفسیر میں جاننے کے لیے آج کل گوگل کر لیجئے گا کہ کس چیز کی عبادت کرنے لگی۔ بس میں اشارہ کر دوں،
جس کا تعلق زبان سے ہے اس کی عبادت کرنے لگے. پوری قوم within 40 days سامری نے اپنے ترکش کے ایسے تیر چلے کہ پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی. فلما رجع موسیٰ الى قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدی. تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. جب موسیٰ لوٹے اور اپنی قوم کو اس حالت میں دیکھا تو he was full of angry. جلال نہ دیکھا آؤ نہ دیکھا تاؤ. حضرت ہارون کی داڑھی پکڑی, کالر پکڑا, ایک روایت میں تو یہاں تک ہی ہاتھ اٹھایا, ڈانٹا, مارا اور کہا یہ تو نے کیا کیا؟ صرف 40 دن میری قوم کو سنبھال نہیں سکا. جو لا الہ الا اللہ کہتی تھی وہ شرک کرنے لگی, اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو پوجنے لگی. یہ کیا ہو گیا؟ حضرت ہارون نے بہت معافی تلافی مانگی مگر جلال موسوی اپنے شباب. ایک سچائی یہ اور ایک دوسری سچائی. غزوہ تبوک سے پہلے جب حضرت علی کو روکا گیا کہ تمہیں مدینے میں رکنا ہے, میں سارے لوگوں کو لے کے جا رہا ہوں, حضرت علی started to cry, وہ رونے لگے تو سرکار نے فرمایا یا علی لا تحزن ولا تبکی, رو مت, غم مت کھا. میں نے تجھے کیوں چھوڑا جاننا چاہتے ہو تو سنو. انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ غیر انہو لا نبی من بعدی. تو میرے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے ہارون موسیٰ کے نزدیک, بس فرق یہ ہے کہ ہارون نبی تھے اور میرے بعد کوئی نبی. اب ذرا اپنی قسمت و نسبت پہ ناز کرو. اے اہل سنت والجماعت کہہ دو سبحان اللہ. اے سنیوں, اے خوش نصیبوں, اے خوش بختوں, وہ قوم بنی اسرائیل تھی جو 40 دن اپنے نبی کی فرقت برداشت نہ کر سکی اور بھٹک گئی, گمراہ ہو گئی. اور ایک ہم ہے کہ نبی نے علی کے حوالے کیا تو آج 1450 برس ہو گئے. کوئی حسین جیسا شہید تو کوئی حسن جیسا شہید بن کے چلا. ہمارا بھی وہی حال ہوتا اگر اتنے بڑوں کا ہاتھ ہمارے سر پہ نہ ہوتا. So try to become a solid Muslim. اچھے مسلمان بن کے جیو, اچھے مسلمان بن کے رہو. ایسے مسلمان, جب تم اچھے مسلمان بنو گے نا تو فائدہ یہ ہوگا کہ اچھے انسان بھی ہو جاؤ گے, اور اچھے انسان ہوگے تو اچھے ناگرک بھی دیش کے ہو جاؤ گے. اور یہ سب تبھی ہوگا جب اچھے مسلمان بنو. میں چاہتا ہوں کہ ایسے مسلمان بن جاؤ کہ جب تم چلو ہمت نگر کی مارکیٹ میں تو تمہیں دیکھنے والا یہ نہ کہے کہ مسلمان جا رہا, بلکہ یہ کہے کہ یہ تو چلتا پھرتا اسلام جا رہا ہے. تمہاری اداؤں میں اسلام نظر آئے. اور اگر یہ نہ کیا تو یاد رکھو تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں. اللہ پاک ہم سب کو سچا, پکا, سنی, صحیح العقیدہ مسلمان بنائے رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.